اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. عاطف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کرو گے تو اللہ معاف کرے گا. او بھائی اگر بے مہار زندگی گزاری نا من مانی کی پچھتاوا ہوگا. اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. اس دن صرف زندگی ہوگی. آج معذرت کریں گے تو وہ قبول کرے گا. وہ بنی اسرائیل کا گناہگار جس کی شہرت بڑی ہوئی, جس کا نام کفل تھا, اور اس کی بدماشی کی ہے, وہ بدماش آدمی تھا, اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. پوچھتا کیوں روتی ہو؟ کہا کفل شوق سے نہیں آئی, غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار, بہت بڑے زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بھری, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا. معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے, کہاں لٹایا؟ کتوں کی لڑائی پہ کہاں لٹایا؟ ہجڑوں پہ کہاں لٹایا؟ کرکٹ میچ پہ. اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت وہاں لٹائی. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے, کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں, دولت سے لٹایا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں. اور ان غریبوں پہ لٹاؤ, ان دکھیوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. ہمارے گجرا والا دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا, خوب زد و کوب کیا. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا چوک میں آ کے مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے. آج بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی تو چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا وہی بوڑھا غربت کی زندگی مر جاتا تو محلے سے سخی بڑے نکل جی کفن کا انتظام ہماری طرف ہے. کہاں تھا یہ سخی جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ اور دولت کا قد بڑا ہوتا ہے نا, یہ بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے, اور بھی سخی نکلتے, محلے دار سے پھر رشتہ دار بھی بڑے نکل, سارے پیسے پاؤ جی, اور کل 10واں 40ویں کی روٹی پکاؤ. اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب نوالے کو ترس رہا تھا اس وقت یہ سخی کہاں تھے, یہ رشتہ دار کہاں تھے, یہ محلے دار کہاں تھے؟ اچھا جب جنازہ اٹھتا ہے, کبھی منظر آپ نے دیکھا جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی آرزو ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر کندھا دوں. اور آج مردے کو کندھا دینے آگے زندہ کو سہارا دیتے نا, زندہ کو تو سہارا دیا نا, تو آج مرنے والے کو چوتھے محلے سے آگے سہارا دینے لگے. تو کفل کے پہلو میں جو تڑپنے والی بیٹی تھی بھائی, بازاری نہیں تھی, غربت کھینچ لائی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رویا, رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا. میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ معاف کر دے. بیٹی گھر چلی گئی, تقدیر کا قلم چلا, اسی رات اس کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. آج صحابی نے کھلے رابی نے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو بڑا